وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سنتاس کا پانی 24 کروڑ لوگوں کی لائف لائن ہے. کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اپنی سالمیت کا دفاع کریں گے اور اگر بھارت کسی بھی قسم کا کوئی حربہ استعمال کرتا ہے تو اس کا سخت جواب پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا. بخاری صاحب، اب وزیر اعظم صاحب نے بھی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جس طرح سے بھارت کر رہا ہے تو اس کو اب سختی سے دیکھا جائے گا. دیکھیے، جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو پرائم منسٹر باہر گئے ہوئے تھے دورے پر ٹرکی کے. جی. وہ واپس آنے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے پھر وہ کانفرنس کی تھی سلامتی کونسل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کیا تھا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. گوترس کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. گوترس نے آفر کیا ہے کہ کوئی ایسا ایکشن نہ لیا جائے جس سے صورتحال جو ہے اس میں تیزی آئے یا صورتحال جو ہے وہ بگڑ جائے. ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جس سے ہماری طرف سے پہل ہو. لیکن یہ بات کیٹیگوریکلی انہوں نے بھی کہہ دی ہے اور مختلف فورمز پر کہی ہے انہوں نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. میرے خیال سے اس بات کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، ہماری ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ایک جک زبان ہو کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیئر ناٹ، اف یو ڈیئر وی آر دیئر. مجھے سب سے خوبصورت کوٹ لگا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا. انہوں نے بہت کچھ کہا کہ ہم وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انیشیٹ بٹ if you do, come test us. اس کم ٹیسٹ اس میں بہت خوفناکی شامل ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ انڈیا انڈرسٹینڈ دیٹ لینگویج. بخاری صاحب وہ بالکل درست بات ہے. نہ تو پاکستان نہ ہی پاکستانی میڈیا کسی قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. بھارت کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے. بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی اہم بات کہی ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا اور گرے لسٹ سے نکالنے کا مطلب عالمی برادری تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کا دہشت گروپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اگر دیکھا جائے تو. بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی آفر کی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی انڈیپینڈنٹ پروب کے لیے تیار ہیں پہلگام کے حوالے سے. اور یہ بات بڑی آرگیوڈ ہے، ویل آرگیوڈ ہے کہ ہم گرے لسٹ سے کیسے نکل گئے باہر. اگر ہم دہشت گردی میں ملوث ہوتے، ہم انٹرنل یا ایکسٹرنل دہشت گردی کر رہے ہوتے تو پھر ہم تو وائٹ لسٹ میں نہیں آتے تھے نا، پھر تو ہم بلیک لسٹ میں جاتے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی بہت بڑا ثبوت ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بالکل. بخاری صاحب، پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا وزیر اعظم صاحب کی بات کی جائے، انہوں نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم لوگ نیوٹرل پروب کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھارت خاموش ہے اس بات پہ. دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اس کے پاس کوئی سالڈ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سب کے جتنے سوال ہم اٹھا رہے ہیں، جتنے سوال پاکستان کی حکومت نے اٹھائے ہیں، وہ ان کے جواب میں خاموش ہے. اور خاموشی جو ہے نا وہ جرم کا ایک طرح سے اقرار ہوتی ہے. میرے خیال سے ایک اگر ٹویٹ کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہو جائے گی. اہم بات بھی انہوں نے کی ہے، 2019 کا واقعہ بھی دہرایا ہے تو وہ بھی آپ بہرحال 2019 میں کیا ایکشن ہوا تھا، کیا ہمارا ری ایکشن تھا، اس کے اوپر اس وقت بات نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے اپنے ٹویٹ میں کہ ہندوستان کی لیڈرشپ کو الارمڈ رہنا چاہیے. وی آر ناٹ این ایزی پرے. میرے خیال سے پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اسی قسم کا بیان جو ہے وہ دینا چاہیے. آگے جو واڈا صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے واڈا صاحب تو بڑا کھل کے بولتے ہیں، آرام سے کوئی بات کرتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی ہمیں دو گے ہم سود کے ساتھ واپس کریں گے. اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ آپ نے ہمارا سوشل میڈیا بند کیا، ہم نے بند کر دیا. آپ نے ہماری ویب سائٹ بند کی، ہم نے کر دی. اور انہوں نے کہا ہر حوالے سے ہم اسی طرح سے سود کے ساتھ جواب دیں گے. بالکل. بخاری صاحب نے ایون پر ٹریڈ بھی جو ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے بھارت کے ساتھ. آپ کو ٹریڈ بھی نہیں ایئر اسپیس بند کر دی ہے. اب معاشی لحاظ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پاکستان کو؟ تو ابھی سے ان کو محسوس ہونے لگ گیا ہے. آپ دیکھیے، انہوں نے اب اپنی ہب بنائی ہے ویانا. آپ سوچیں، بھارت سے انیشیٹ ہونے والی فلائٹیں پہلے ویانا جا رہی ہیں، وہاں سے ریفیولنگ ہو رہی ہے، پھر آگے جا رہی ہیں. کوئی 2 گھنٹے کا فالتو سفر ایڈ ہو گیا ہے جو کروڑوں ڈالر میں پڑ رہا ہے ان کو. تو فیل تو ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گئی ہے. واگا کے ذریعے جانے والی سب چیزیں ہندوستان کو بند ہو گئی ہیں. جو
افغانستان ایکسپورٹ کرتا تھا وہ واگا کے ذریعے جاتی تھی. جو دنیا بھر سے آتی تھی چیزیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت وہ کراچی سے آتی تھی, وہ سب بند ہے. تو پتہ تو چلنا شروع ہو گیا, فیل تو ہونا شروع ہو گیا ہوگا ان کو. بخاری صاحب وہ تو بالکل درست بات ہے کہ پاکستان عظمیٰ بخاری کا ذکر نہیں کرنا آپ نے, بالکل عظمیٰ بخاری کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے. لیکن بخاری صاحب ایک چھوٹی سی بات اور, ہم نے کل خواجہ آصف کی بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ آنے والے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے. مطلب اتنا کچھ آلریڈی بھارت کا اتنا نقصان ہو گیا ہے جو کچھ بھارت کر رہا ہے, اور بھارت جس طرح سے عالمی طور پہ بے نقاب ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھارت یہ ارادہ رکھتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ گیدڑ بھبکیاں دیتا ہے, لیکن پرائم منسٹر کے منہ سے جو بات آئے اس کو نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اس لیے ہمیں ریئیکٹ تو کرنا ہے اکارڈنگلی. اور تارڑ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, خواجہ صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ مت سمجھنا کہ ہم تیار نہیں ہیں. اف یو وانٹ ٹو گو فار این ایڈونچر کم گیٹ اس, آ جاؤ دیکھ لو پھر مزہ کیا آتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ بھارت اور مودی کو مارکا کرنے کا شوق مہنگا پڑے گا. یہ پہلے بھی مہنگا پڑ چکا ہے ہندوستان کو بہت, اور اب اگر وہ آئے گا اس نیت سے آئے گا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے, پاکستان کے اوپر فوجی برتری حاصل کرنی ہے, تو بنیے کا یہ خواب اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, اور یقینی طور پہ بھارت کو جواب دیا جائے گا اگر بھارت کچھ بھی پاکستان کے اگینسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود عطا تارڑ صاحب نے جو کہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ اہم ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی حملہ ہو جائے. لیکن پاکستان نے بھی تیاری کر لی ہے, اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان بھرپور اور مضبوط طریقے سے جواب دے گا. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے, لیکن 2 فوجی بھی اسرائیلی جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ہم شاید ہمارے پاس بہت طاقت ہے اور ہم غزہ یا فلسطینیوں کو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں, تو اب جو 2 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اس کو کس طرح سے حماس نے دعویٰ نہیں کیا, یہ خود اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں اسرائیلی فوج کثرت سے موجود تھی اس کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے, اور 2 جو ہیں وہ فوجی مارے گئے, ایک اپنے ٹینک کے ساتھ, ٹینک بھی اس کا تباہ ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گی. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت فلسطینیوں کو حتمی طور پر غزہ سے ختم کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. نیتن یاہو صاحب اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہیں رہنا ہے, ہم نے تو جانا نہیں ہے, لیکن وہ ان کو خیر وہاں سے جانا تو پڑے گا. 2 امپورٹنٹ چیزیں اس حوالے سے بتا دیں. ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے. غزہ کے مستقبل کی فلسطین ریاست کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. گوترس کہہ رہے ہیں, وہ از دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن. لہٰذا موقف جو ہے فلسطین کا یا حماس کا وہ تو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے. یہ صرف اسرائیل کی اور اس کے اتحادی امریکہ کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے کہا حتمی طور پر غزہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطین کو یہاں ریاست کا حق حاصل ہے, یہاں ریاست ایک دن بنے گی. 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ٹھیک, اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ الائیڈ ایشو ہے وہ ہے ایران کا. اسرائیل کے نیتن یاہو بڑھ کے مار رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے ایران کو, ہم یہ کر دیں گے. وہاں کی قیادت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ 3 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام نہیں چھوڑیں گے, جو مرضی کر لیں. 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں, 4تھا راؤنڈ ہونے والا ہے امریکہ کے ساتھ. ایران اپنا نیوکلیر پروگرام اور میزائل سسٹم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا گلے پڑ جائے گی. یہ پورا خطہ جو ہے وہ پھر آگ کے شعلوں میں لپٹ جائے گا. یہ ایران کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے. ایرانی اسپیکر جو ہے مجلس کے, یعنی جو ان کی پارلیمنٹ ہے ایران کی, اس کو مجلس کہتے ہیں, مجلس شورا. مجلس کے اسپیکر کا کہنا ہے ہو از دا سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ مین آفٹر دا پریزیڈنٹ. بلکہ میں اگر کہوں تو پریزیڈنٹ جو ہے اس سے بھی بڑی حیثیت ہے ان کی اسپیکر پارلیمنٹ کی. تو ایران میں ہم فوری طور پر تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر اسرائیل نے کوئی حماقت کی تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلے گا. اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی ابہام نہیں. لیکن بخاری صاحب جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو مثبت اور سنجیدہ جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, دیکھیے ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے ڈپلومیٹک ایلیٹس کی طرف سے جو متعلق ہیں اس سے, خاص طور سے قطری پرائم منسٹر جو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ہمیں یہی تاثر دیا ہے
کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ آلریڈی اچیو ہو چکی ہے جی۔ اور کچھ جو ہے وہ آئندہ مذاکرات جو ہفتے کو ہوں گے اور وہ ہوں گے بھی عمان میں ہی، جی۔ اس میں ہو جائے گی۔ ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے۔ بخاری صاحب لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ ایرانی جوہری پروگرام ہے، اس پر یہ امریکہ چاہے گا کہ ایران کمپرومائز کرے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ ایسا ایران جس طرح سے اپنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن دے رہا ہے کہ دیکھیے شاید میں وہ عرض کروں کبھی بھی جو جوہری اصل ہتھیار جو پہ give up خطرہ نہیں کرے ہے گا۔ اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، جی۔ وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر بم نہ بنائے۔ جی ایران یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر حملہ نہ کرے ہاں تو ہم نہیں بنائیں تو ہم بم نہیں بنائیں گے۔ اس نے اب تک نہیں بنایا بم، تو وہ کب سے بنا سکتا تھا۔ بالکل۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، یہ کوڈ پروکو ہو سکتا ہے کہ ایران بم نہ بنائے، اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دے اور اس کے جواب میں کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کا امکان مجھے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بخاری صاحب ابھی تو امکانات نظر آ رہے ہیں، ابھی تو ڈیٹیلڈ جو مذاکرات کے حوالے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان بات ہوئی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ بخاری صاحب ان کیس اگر یہ ایٹمی ہتھیاروں والا معاملہ نہیں کسی طرف جاتا تو کیا لگتا ہے بخاری صاحب کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ کیا پھر امریکہ ایران پر حملے کرے گا اور کیا ایران میں اتنی اہلیت ہے کہ ایران امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آپٹیمسٹ ہوں، اچھا میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں، وہ تو بالکل ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے جب اتنے ہاسٹائل گروپس کے بیچ میں 3 راؤنڈ ہو چکے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات بڑھ رہی ہے، ورنہ دوسرا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہیں سے واپس ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب چونکہ چوتھا ہو رہا ہے اس لیے آئی ایکسپیکٹ کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں ہوتی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو اس خطے میں تباہی ہی تباہی ہے، چاہے وہ اسرائیل کی ہو، چاہے وہ ایران کی ہو، چاہے اس کی لپیٹ میں لبنان آئے، چاہے اس کی لپیٹ میں ایجپٹ آئے، چاہے جارڈن آئے، یہ خطہ پھر آگ سے کھیلے گا۔ جی بالکل، ایران اور امریکہ میں مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات بہت سنجیدہ اور مثبت ہیں۔